نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان کے ایک اور پڑوسی ملک کی طرف سے پاکستان کے علاقے پنجگور میں کل رات ڈرون حملہ ہوا، جس کے اندر 2 بچے جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے۔ ایران کے حوالے سے عموماً ایک مبہم سی کیفیت پاکستان کے اندر ہمیشہ پائی جاتی رہی ہے۔ ایک طویل عرصے تک پاکستان اور ایران کی دوستی جو تھی RCD کے حوالے سے، کیونکہ ایران میں شاہ ایران تھا، ہم بھی امریکی ہواری تھے اور ترکی بھی امریکہ کا ساتھی تھا، اس لیے ہماری بہت گاڑی چھنتی تھی اور دوستی ہوتی تھی، اور ہم سمجھتے تھے کہ ایران جو ہے یہ پاکستان کا بہت زبردست قسم کا دوست ہے، اور ہمارے لوگ جو تھے وہاں آتے جاتے تھے، ان کے دوست بھی یہاں آتے جاتے تھے، ان کے لوگ بھی یہاں آتے جاتے تھے۔ لیکن جو تازہ صورتحال ہے، یہ صورتحال 1979 کے فروری کے ایرانی انقلاب سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ ایران کے انقلاب کے بعد ایرانی عموماً یہ تصور کرنے لگ گئے تھے کہ چونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا انقلاب جو ہے وہ برپا کیا ہے، اور بالکل اس کی کیفیت ویسی ہی ہے جیسی کہ روس کے اندر بالشوک ریولوشن کی تھی، اور چونکہ بالشوک ریولوشن 1917 میں آیا تھا اور اس نے پوری دنیا کے اندر مزدوروں کی تحریکوں کو سپورٹ کرنا شروع کیا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح انہوں نے کام کیا کبھی یوگوسلاویہ میں، چیکوسلاویکیا میں، پولینڈ میں، اور پھر ایون برصغیر پاک و ہند کی کمیونسٹ پارٹی، اور ساتھ انجمن ترقی پسند مصنفین، اور اس کے ساتھ ساتھ کیوبا کا علاقہ، سب جگہ انہوں نے سپورٹ کیا، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے چین کے اندر بھی ایک زبردست قسم کا انقلاب آیا۔ ویسے ہی ہم ایران سے اپنا انقلاب جو ہے اس کو مسلم ممالک تک لے جائیں گے، اور ہم وہاں سے ایک اسلامی انقلاب جو ہے اس کو برپا کریں گے۔ اسی کیفیت کے اندر انہوں نے سعودی عرب میں جب پہلا حج ہوا تو اس حج کے اندر باقاعدہ ایک جلوس بھی نکالا، اور اس جلوس کے دوران بہت کلیشز بھی ہوئے، اور پوری دنیا کے اندر یہ صورتحال جو ہے بڑی اچنبے کے طور مسلم دنیا میں یہ اچنبے کے طور پہ دیکھی جانے لگی۔ اچنبا اس لیے بھی تھا کہ گزشتہ تقریباً 51 سال سے 1920 کے بعد مسلمانوں کے ان 57 ممالک کے اندر ہمیشہ ایسے حکمران مسلط کر دیے گئے تھے کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، بس نام کے مسلمان تھے۔ تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اسلامی ممالک کے اندر کسی طور پر بھی مسلمان حکمران نہیں ہیں، بلکہ سیکولر ڈکٹیٹرز ہیں۔ ایک زمانے میں کمیونسٹ ڈکٹیٹر ہوتے تھے، جیسے جمال عبد الناصر تھا، جیسے بشار الاسد تھا، جیسے معمر قذافی تھا، یا اس طرح کے، جیسے اس میں صدام حسین تھا، جو روس کے اس کو فالو کرتے تھے، وہ کمیونسٹ ڈکٹیٹر تھے۔ بادشاہ جو تھے وہ اور طرح کے لوگ تھے، اور اسی طرح پاکستان کے اندر بھی جو لوگ، مطلب ایوب خان جو تھا، یہ کوئی مسلمان حکمران تو نہیں تھا، اسلام کا مسلمان حکمران تو کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن یہ سیکولر مسلمان، سیکولر لبرل تھا۔ اس طرح مشرف کے آپ دیکھ لیں، ایون ضیاء الحق بھی ایک وقتی طور پہ اس کیفیت کے اندر ایک مسلمان کی اس کی امیج جو بنتا تھا، اور اسلامی قوانین کے حساب سے، کیونکہ اس وقت کی ضرورت تھی۔ تو اس زمانے میں ایک موومنٹ جو ہے انہوں نے شروع کی۔ اس کا آغاز جو ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ پاکستان ان کے قریبی ملک تھا، تو اس نے پاکستان کے اندر ایک صوبہ تھا بلوچستان، جس کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ جہاں ہمارا انفلوئنس موجود ہے، اور انہوں نے اس خطے کے اندر اپنا اس سے کام کا آغاز کیا۔ اس کے لیے انہوں نے جہاں سے پاکستان کے اندر ان کو اپنی کمیونٹی جو تھی وہ ملی، جو ان کے اپنے مسلک کو ماننے والے تھے، ویسے ہی انہیں افغانستان کے اندر بھی خاص طور پہ ہزارہ کمیونٹی جو تھی وہ انہوں نے وہاں کام شروع کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسی دوران 1979 کے اگلے ہی سال، بلکہ اسی سال دسمبر میں، روس افغانستان میں داخل ہو گیا، اور افغانستان میں ایران کو آنے کی موقع مل گیا ہزارہ کمیونٹی کی حزب وحدت کے تحت، اور جو لوگ ہزارہ جو تھے وہ یہاں جو پاکستان میں مائیگریٹ کرنا شروع ہوئے، وہ یہاں آ کے وہ بھی ان کے ساتھ رابطے میں رہے، اور یوں ایران کو اپنا انفلوئنس آگے بڑھانے کا موقع مل سکا۔ اس کا زبردست اظہار اس وقت ہوا جب پاکستان کے اندر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی ایک تحریک شروع کی گئی۔ یعنی 15% لوگ جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہماری فقہ جو ہے اس کو باقی لوگوں پر نافذ کیا جائے، اور اس سے ایک کیفیت ایسی پیدا ہوئی کہ وہ سمجھتے تھے کہ جیسے وہاں ہم نے ایک انقلاب لے کے آئے ہیں، وہاں بھی انقلاب لے آئیں گے۔ تو اس کا پہلا اظہار جو تھا یہ کوئٹہ میں 1985 کی 6 یا 5 جولائی کو، ان دو میں سے 5 یا 6 جولائی کی ہوا، جب انہوں نے اس کے لیے ایک جلوس نکالنے کی کوشش کی، جس کو اس وقت کی حکومت نے
لافل ڈکلیئر کر دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اس وقت ایسی انڈر ٹریننگ تھا اور میں وہاں پر کوئٹہ میں موجود تھا، اور اس کرنل امان شاہ صاحب جو تھے وہ اس وقت ہوم سیکرٹری تھے، شکیل حیدر جو تھے وہ ڈپٹی کمشنر تھے، اور رائے اعجاز زیگم میں اس وقت اسسٹنٹ کمشنر تھے۔ تو اس وقت وہ جلوس کے اندر اس حد تک خوفناک صورتحال پیدا ہوئی کہ تقریباً 13 کے قریب پولیس والے جو تھے ان کو مار دیا گیا، اور ان میں سے کچھ کے تو سر کاٹ کے کھمبوں پہ لٹکائے گئے۔ اور پھر ایک سکول ہوتا تھا وہاں پر گرلز سکول، اس کو قبضہ کر لیا گیا۔ ایک سرونگ کیپٹن تھے، اس کی سرکردگی کے اندر یہ سارے کے ساری ایکٹیویٹی شروع ہوئی، جس کے بعد ایک بہت بڑا الرٹ آیا پاکستان کے اندر کہ کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس میں ہوا یہ کہ جیسے پھر ہوتا ہے کہ پھر ان کے مقابل میں آرگنائزیشنیں جو ہے بننا شروع ہوئیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 1986 میں اس کے مقابلے میں جو آرگنائزیشن بنی وہ سپاہ صحابہ تھی، جو کہ جنگ کے اندر بنائی گئی۔ اور پھر چونکہ اس سے تھریٹن تھے باقی لوگ بھی، عرب ممالک کے لوگ بھی، تو انہوں نے ان کو مدد فراہم کرنا شروع کی، اور وہ ایک جسے کہتے ہیں ایک بہت بڑی آرگنائزیشن کے طور پہ ابھری، جس نے خاص طور پہ جذبات ابھارے، اور ایک مسلکی جنگ جو ہے اس ملک کے اندر شروع ہو گئی، اور کبھی اس طرف سے لوگ مارے جانے لگے، کبھی اس طرف سے لوگ مارے جانے، اہل تشیعوں کے لوگ بھی خاصے مارے گئے۔ اس میں سے جو سب سے اہم ترین بات تھی کہ صادق گنجی جو تھے لاہور میں، وہ ہمارے ساتھ مشاعرے پڑھا کرتے تھے، وہ بیچارے جو ہیں ان کو مار دیا گیا۔ سپاہ صحابہ کا کوئی سربراہ ایسا نہیں ہے کہ جو تبھی موت مرا ہو، مطلب آپ شروع سے آپ لے لیجیے، حق نواز جنگوی سے لے کے عمر فاروقی، پھر اس کے بعد آخری اعظم طارق تھا، وہ بھی اس طرح اہل تشیعوں کے اندر تو بے شمار اتنے زیادہ ان لوگوں میں سے ان لوگوں کو مارا گیا کہ آپ ان کی گنتی نہیں گن سکتے، کیونکہ ظاہر بات ہے اقلیت میں تھے، یہاں سے بھی معاملہ شروع ہوا۔ لیکن بلوچستان کی سرزمین جو ہے وہ خاصی تپتی رہی اس سارے مسئلے کے، اور اس میں ہزارہ چونکہ پرانا ان کا ایک پشتونوں کے ساتھ لڑائی چلی آ رہی تھی، اور وہ ہزارہ جات کی جنگ جو تھا اس کو لے کے آج بھی انہوں نے اپنی یادگار جو ہے وہ کوئٹہ شہر میں بنائی ہوئی ہے، اس لیے اس جنگ جو تھا اس کو خاصا آگے ہوا دی جانے لگی، اور بار بار ہزاروں کے علاقے کے اندر اس قسم کے حملے ہوتے رہے، اور پھر ایک پورا گروہ بن گیا کہ جو گروہ ان کے مقابلے میں چلتا تھا کرتا تھا۔ لیکن ایران جو تھا اس کے اندر یا تو یہ لوگ جا کے پناہ لیتے تھے، کیونکہ میں نے وہاں جب میں ایران میں پوسٹڈ تھا تو یہ لوگ وہاں پر رہتے تھے، پناہ لیتے تھے، لیکن وہ بہت ایرانی ایک خاص ایک تعصب رکھتے ہیں، نسلی تعصب جو ہے وہ نسلی طور پہ ایرانی اپنے آپ کو پہلے سمجھتے ہیں، اور اہل تشیع کے طور پر یا مذہبی طور پہ دوبارہ اس کو دوسرے نمبر پہ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہزارے جو تھے وہاں پر بھی سکون کی سانس جیسے کہتے ہیں وہ نہیں، بس بیچارے رہ رہے تھے، جیسے افغانستان کے تشیع جو تھے وہ بھی وہاں پر رہتے، جیسے ہمارے یہاں افغان آتے ہیں اور عام دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں، ویسے ان کی حالت وہاں نہیں تھی۔ لیکن یہ جو ایشو ہے یہ بیسیکلی اس پورے خطے کے اندر سب سے اہم ترین علاقہ جو ہے وہ 4 ضلع ہیں جو کہ ایران کے بارڈر میں آتے ہیں۔ پہلا ضلع جو ہے وہ چاغی ہے۔ اب اس کے بعد پہلے چاغی جب میں وہاں پر ہوتا تھا 97 کے اندر، چاغی بہت بڑا تھا، یہ کوئٹہ کے بارڈر سے شروع ہو کے یہ وہاں پر جاتا تھا، وہ 2 حصے ہو گئے ہیں، ایک حصہ جو ہے وہ نوشکی بن گیا، دوسرا چاغی بن گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ خاران ہے، تیسرا پنجگور ہے، اور چوتھا جو ہے تربت تھا اس زمانے میں، پھر اب اس میں سے گوادر نکل آیا ہے، اور اس کے اندر تومپ کا علاقہ بھی نکل آیا، اب کافی بن گیا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر یہ پورا علاقہ جو ہے یہ کوئی 400-450 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے یہ بہت اہم بارڈر رہا ہے۔ اس بارڈر کے اندر ایک عبدالمالک ریکی ایک شخص ہوتا ہے، مجھے یاد اچھی طرح جب میں اسسٹنٹ کمشنر چاغی تھا تو ایک رشین موٹر سائیکل کے اندر گھومتا پھرتا ہوتا تھا، اور یہاں ادھر ادھر اس وقت لوکل پیٹی سمگلنگ کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کو مضبوط ہوتا گیا، اور پھر اس نے ایک مدرسے میں داخلہ لیا، وہاں سے وہ ایک زبردست قسم کی تھوڑی بہت جتنی بھی اس نے علم حاصل کیا کہ کیسے میں نے اس بات کو آگے لے کے بڑھنا ہے۔ پھر اس نے جند اللہ ایک تنظیم بنائی۔ جند اللہ جو تھی وہ تنظیم جو تھی اس نے بلوچ جو تھے ان کو بلوچ، سنی بلوچ ان کا پرچم اٹھایا۔ اب یہاں پر میں آپ کو عرض کر دوں کہ جتنے بلوچ پاکستان میں رہتے ہیں تقریباً 41 لاکھ کے قریب، اتنے ہی تقریباً بلوچ جو ہیں وہ ایران کے اندر رہتے ہیں۔ لیکن ایران کے بلوچ اور پاکستان کے بلوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پاکستان کا بلوچ جو ہے وہ پولیٹیکلی ایکٹیویٹ بھی کرتا ہے، وہ چیف منسٹر بھی بنتا ہے، وہ سیاست کرتا ہے، وہ کاروبار بھی کرتا ہے، پورے پاکستان میں گھومتا پھرتا بھی ہے۔ ان کی پوری کی پوری سیکریٹریٹ کے اندر 80% بلوچ ہیں جو کہ وہاں ہیں، یا کچھ پشتون جو اپنے پشتون بھی وہاں پر ہیں، ہزارے بھی وہاں پر ہیں۔
تو لیکن ایران کا جو بلوچ ہے، اگر آپ چابہار میں چلے جائیں، اگر آپ زاہدان میں چلے جائیں، اگر آپ سیستان کے پورے علاقے میں چلے جائیں، تو ایران کا بلوچ جو ہے وہاں تصور بھی نہیں کر سکتا اس قسم کی سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کو۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانین بلوچ جو ہے اس کو زیادہ تر وہ تو گھاس کاٹنے میں لگا ہوا ہے، یا بیچارہ ڈپٹی کمشنر چاگی کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے مجھے 2 گٹھ کے پرمٹ دے دو، تو ماچس کے پرمٹ دے دو، 50-60 اونٹوں کا پرمٹ دے دو، وہ لے کے نکلتا ہے، یا ادھر سے ایران کا سے وہ تیل لے کے آتا ہے اور وہ یہاں پر بیچتا ہے، اسمگلنگ کے کام کرتا ہے۔ یا چھوٹا میں ایک دفعہ چابہار میں ایک جگہ ایک کشتی میں سفر کر رہا تھا، تو مجھے ڈاکٹر مل گیا وہاں پر، تو وہ کہتا ہے کہ میں بلوچ ڈاکٹر ہوں۔ تو میں نے کہا تم کیسے یہاں پر ڈاکٹر ہو؟ اس نے کہا میں بہت کم ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو بحیثیت ڈاکٹر یہاں پر آگے بڑھا ہے۔ پھر مسلکن کی صورتحال بھی یہ ہے کہ وہ اپنی نماز تو ان کو الاؤ کرتے ہیں، لیکن چونکہ ایران میں یہ ہوتا ہے کہ جمعہ جو ہے وہ اکٹھے، عید جو ہے اکٹھی ہوتی ہے، تو وہ اپنا جمعہ اور اپنا عید جو نہیں پڑھ سکتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک سنی شیعہ ایک، اچھی بات بھی ہے، لیکن ظاہر بات ہے مسلک کے اختلاف کے معاملے کے اندر وہ لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ دونوں مکس ہو کے ایک ایسی کیفیت بنتی تھی جس کیفیت کے اندر اس طرح کی تنظیموں کو بڑھاوا ملا۔ ایک تو بلوچ نیشنلزم اور بلوچ ڈیپریویشن، وہاں جس طرح کا بلوچوں کا سلوک ہے، اگرچہ کہ پاکستان کے اندر ایک اور طرح کی ایشو ہے سیپریٹسٹ موومنٹ کے حساب سے، پاکستان کی اپنے معاملات کے حساب سے، مسنگ پرسن، لیکن جس طرح کی صورتحال ایران کی ہے، ایران میں مسنگ پرسن نہیں ہوتے، وہ سیدھے سیدھے 8-10 بندوں کو اٹھاتے ہیں غداری کے حساب سے، خاص طور پہ ایک لفظ استعمال کیا منافقین، اور ایک کرین کے اوپر اٹھا کے ان کی لاشیں لٹکا دیتے ہیں کہ یہ منافقین کو ہم نے قتل کر دی۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے کے اندر مجاہدین خلق جو تھے وہ ان کے ساتھ بہت بڑے کلوز تھے، یہ بنی صدر وغیرہ اور دوسرے تیسرے یہ سارے ان کے ساتھ تھے، مسعود رجاوی وغیرہ، لیکن جب ان کے ساتھ ان کا اختلاف ہوا تو 50,000 لوگوں کو انہوں نے اس میں بند کر دیا جیلوں میں، اور آیت اللہ خمینی صاحب نے ایک آرڈر سے ایک رات میں 50,000 لوگوں کو پھانسی چڑھانے کا آرڈر دے دیا، وہ آرڈر ہو گیا۔ تو اس کیفیت کے اندر یہ جیش العدل جو ہے یہ بنائی گئی تھی، اور اس جیش العدل میں اب جو صورتحال ہے کہ انہوں نے خود کش بامبنگ وہاں شروع کی، 2013 سے یہ مختلف قسم کے اٹیکس ہیں وہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم اس کا بدلہ لیتے ہیں جو وہاں ایرانی بلوچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ان کو خاص طور پر سمجھا جاتا ہے یہ سیپریٹسٹ ہیں۔ یہاں پر پھر آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ بھی آئے گا، دوسرے تیسرے بھی آئیں گے، اور وہ ان کو فیول بھی کریں گے، پیسے بھی دیں گے، ایرانین جو ہیں اپنا ان کے مخالف جو عرب طاقتیں ہیں وہ بھی آئیں گے۔ اب یہاں پر اس وقت جو انٹرنیشنل صورتحال ہے یہ بڑی خوفناک ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اس جنگ میں گھسیٹا نہ جائے۔ یہ میرے سامنے اس وقت وہ نقشہ ہے جو ایرانین پراکسیز، اس وقت ایران نے کیا یہ ہے کہ اس پورے خطے کے اندر اپنے کچھ گروہ بنائے ہیں جن کو ہم پراکسیز کہتے ہیں، اور وہ پراکسیز جو ہیں 12 کے قریب اس وقت ایران کی پراکسیز ہیں جو مختلف خطے میں جا کے لڑ رہی ہیں۔ اب اس وقت مثلا فار ایگزامپل یمن کے اندر انصار اللہ انہوں نے ایک ہے جس کو وہ سپلائی بھی کرتے ہیں، اپنا مختلف قسم کی میزائل بھی دیتے ہیں، اسلحہ بھی دیتے ہیں، اور وہ یہاں پر اس وقت یمن میں حوثی جو ہیں وہ ان کو وہ کام کر، حزب اللہ جو ہے یہ لیبنان کے اندر ہے، اور یہ گزشتہ تقریباً 30-40 سال سے وہاں کام کر رہی ہے۔ ایک زمانے میں عمل ملیشیا ہوتی تھی، اور اس سے پہلے اور دوسرے چھوٹے چھوٹے گروہ تھے، لیکن اس کو انہوں نے حزب اللہ میں باقاعدہ جا کے کیا۔ میں نے یاد ہے ایران میں جب زمانہ تو اس وقت حزب اللہ کے جو حسن نصر اللہ تھے، یہ میں ایران میں اس بڑے ایک ہوٹل ہوتا تھا استقلال، اس میں ٹھہرے ہوتے تھے، اور اس کے بعد وہاں سے پھر ان کے گھر بھی ایک زبردست بنا تھا، وہیں ٹریننگز یہ وہ سارا کچھ چلتی رہی، لیکن بنیادی طور پر انہوں نے اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ بہت بڑا محاذ سنبھالا ہے، اور وہ جو 2006 کی میں خیال اس وقت جو فائٹ تھی اس میں اسرائیل کو مکمل طور پر انہیں شکست دی تھی، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لیبنان جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گیا، اور لیبنان کو پہلے اسرائیل نے تباہ کیا، اور اب اس وقت جو ہے وہاں پر سنی شیعہ عیسائی یہ ایسی رفٹ بنی ہے کہ اب تک سنبھلنے کو نہیں آتی۔ پھر عراق کی جو وارز شروع ہوئی ہیں، تو عراق کی وار کے اندر انہوں نے امریکنز کو وہاں جب آنے دیا تو امریکنز نے وہاں پر جب ان کو صدام کی پاور کو ختم کر دیا، تقریباً اس کے ایئر فورس ختم کر دی، 2000 ٹینک ختم کر دیے، تو ایران جو انفلوئنس کرنا چاہتا تھا اس کو وہاں پر لوگ پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہاں عرب ہیں، عجم میں 8 سال لڑائی بھی لڑی ہوئی تھی، زبان کا بھی فرق، باقی چیزوں کا نسل کا بھی فرق، یہی وجہ ہے کہ مقتدر صدر وغیرہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں آنا چاہیے، لیکن ایران نے وہاں چونکہ اپنی پراکسیز وہاں لے کے گئیں اور وہ وہاں لڑی، مثلا زینبیون ہے، ملزم اس کے ساتھ ساتھ فاطمیون ہے، یہ ریکروٹ ہوئی تھی پاکستان سے اور اس کے بعد افغانستان سے، تو یہ وہاں جا کے لڑتی رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ یہ خطاب حزب اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ
البدر آرگنائزیشن اور یہ کتیب سید الشہداء، یہ بھی وہاں پر اس میں وہ کام کر رہی تھی۔ پھر اس کے بعد جب شام کا کرائسس شروع ہوئی تو شام میں سعودی عرب کی طرف سے جیش عدل اور اس کے ساتھ ساتھ انصار اللہ تو اس طرف تھی، وہ والی جبہۃ النصرہ وہ تھی، اور یہاں سے پھر انہوں نے اپنی طرف سے ان کی زینبیون اور فاطمیون یہ بھی وہاں لڑنا شروع ہو گئے۔ بحرین کے اندر ان کا خاص طور پہ بہت زیادہ جو تھا، کیونکہ بحرین کی جو لڑائی ہے خاصی وہاں اکثریت شیعوں کی ہے اور حکومت کسی اور کی ہے، اس لیے انہوں نے وہاں پر جو بحرین کی تھی یہ اس کا نام تھا الاشتار برگیڈ اور سرائے مختار، یہ دو اور بحرین میں اسی وجہ ہے کہ بحرین اس وقت امریکہ کے ساتھ اس جنگ میں بھی شریک ہے جنہوں نے حوثیوں پر حملہ کیا تھا، جو اس بائیڈن نے کہا تھا۔ یہ پوری کی پوری جو خطہ ہے، اس خطے کے اندر یہ ایکٹیویٹیز اس طرح کی چل رہی ہیں، اور اس ایکٹیویٹی کے اندر پاکستان جو ہے وہ اب داخل ہو گیا ہے، اور یہ داخل ہونا پاکستان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ آج سے 3-4 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ پاکستان نے امریکہ کے کہنے کے اوپر اس باب المندب کے آس پاس اور بحر احمر سے ذرا پہلے، بحر احمر سے پہلے سعودی یہاں پر اپنے 3 جہاز جو تھے وہ وہاں کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور وہ جہاز کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا ٹریڈ روٹ جو ہے اس کو ہم کر رہے ہیں، اپنا محفوظ کر رہے ہیں، اور تمہارے کون سے $1 ٹریلین کی تجارت ہوتی ہے، اور تم عالمی منڈی میں پتہ نہیں کتنے بڑے لوگ بن کے ہوئے کہ تم کر رہے ہو، لیکن وہ اس کی ایک ریٹیلیشن بھی بن سکتی تھی، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ پوری کی پوری کمیونٹی جو ہے وہ آپ کے خلاف ہو سکتی ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے کہ جس صورتحال کے اندر ہم بہت خوفناک صورتحال کے اندر گلی گلی کوچے کے اندر ہم کسی نہ کسی بڑی جنگ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ میں اسنا ظفر ہلالی صاحب کا وہ اپنا واقعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں۔ وہ میرے پروگرام میں، ہم دونوں اکٹھے پروگرام کیا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ جس زمانے کے اندر یہ عارف الحسینی جو ہیں وہ ان کو شہید کیا گیا تھا یہاں پر، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی وجہ سے کیا گیا تھا، کوئی 85 کی وہ جو کوئٹہ کی صورتحال بنی تھی، تو وہاں پر پھر دوسری طرف سے بھی لوگ کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے چاہا تھا کہ اس کو ریٹیلیٹ کیا جائے، تو اس کے بعد بے نظیر کچھ ایکشن لینا چاہتی تھی، تو ایرانی سفیر نے انہیں کہا تھا کہ آپ ان سے بتا دیں اپنی پرائم منسٹر کو، خود آ کے وہاں کہا تھا کہ ہمارے ہزاروں ایسے مسلح افراد کا ایک جتھا پاکستان میں موجود ہے جو ہم کسی بھی، انہوں نے میرے خیال 70,000 کہا تھا کہ 60,000 کہا تھا، مجھے صحیح وقت یاد نہیں، جو ہم سڑکوں پہ نکال دیں گے اور تمہارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس وقت ضیاء الحق نے زکوٰۃ پر پابندی لگائی تھی تو دھرنا شروع ہوا تھا، تو ایرانی سفیر جو ہیں وہ خود آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ تو پاکستان جو ہے اس پراکسی کے اندر ایک سینڈوچ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم اس طرف سے ہم ساتھ دیں گے تو ہم اسرائیل کے بھی خلاف ہیں، اور ہاں چونکہ ہم سعودی عرب اور UAE سے ہم پیسے لیتے ہیں تو ہم ان کے بھی ساتھ ہو جائیں گے۔ ہم اس طرف ایران کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اس طرف سے مسئلہ بن جائے گا۔ پاکستان کو اپنے آپ کو نیوٹرل کیسے رکھنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ اور اہم چیز ہے۔ تو نیوٹرل رکھنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ آپ امریکہ کی گود سے نکل آئیں، کیونکہ امریکہ کی گود سے نکل آئیں گے تو پھر آپ بے شک ایران کی گود میں جائیں نہ جائیں، آپ چائنا کے ساتھ اپنا تعلقات رکھیں تو ٹھیک ہے۔ اس کی بہترین مثال طالبان کی افغانستان کی گورنمنٹ ہے۔ جتنے اختلافات طالبان کے ساتھ ایرانیوں کے رہے ہیں کسی اور کے نہیں رہے، جتنے افغان حکومت کے اختلاف رہے ہیں، افغانستان جو ہے یہ ایران کا حصہ ہوا کرتا تھا، پھر اس کے بعد احمد شاہ عبدالی کے زمانے میں اس کو نکال دیا گیا۔ افغانستان کے اندر کم از کم 10 سال تک احمد شاہ مسعود جو تھا وہ اور حزب وحدت جو تھی وہ پشتونوں کے ساتھ لڑتے تھے، اور اس کو ایران اور انڈیا سپورٹ کرتا تھا۔ افغانستان کے اندر باقاعدہ ایران نے دھمکی دی تھی کہ ہم احمد شاہ مسعود کے ذریعے آگے بڑھ جائیں، تو ملا عمر نے ایران کو کہا تھا کہ دیکھو افغانستان جو ہے یہ گوند کا تالاب ہے، یہاں گھسنے کی کوشش نہ کرو۔ افغانی جانتے ہیں کہ جس وقت وہ کولاب کے راستے اندر داخل ہوئے تھے تو ایران کی پاسداران جو تھے امریکہ کے ساتھ شانہ بشانہ لڑتے ہیں۔ افغانی جانتے ہیں کہ ہیلمند کے اندر جب انہوں نے برطانوی فوجوں کو گھیر لیا تھا تو ایرانی فوجی آئے تھے اور پاسداران آئے تھے اور وہ ان کو نکال کے لے گئے تھے، جن میں سے 3 ایرانی جو تھے وہ مارے بھی گئے تھے، جن کی قم میں نماز جنازہ پڑھی گئی، سب کچھ پتہ ہے۔ لیکن آج ایران اور
افغانستان کے تعلقات کتنے شاندار ہیں کہ وہ ٹرین وہاں سے نکل رہی ہے، وہاں سے گیس خرید رہے ہیں، وہاں سے وہ اپنا وہ خرید رہے ہیں، اپنا تیل خرید رہے ہیں، اور تیل بھی سستا ہے افغانستان کا وہاں پر افغانستان میں، اور اس کے بعد وہ بھی سستا ہے، گیس بھی سستی ہے، اور اس کے اور تعلقات ان کے زیادہ بہتر ہیں۔ اتنی بڑی آپ سوچیں 40 سال کی لڑائی کے اندر، جس لڑائی کے اندر ایران ہمیشہ ان کے مخالف تھا، ہمیشہ مسلکی طور پہ بھی مخالف تھا اور ویسے بھی مخالف تھا، اس ایران کے ساتھ تعلقات کیا ہم نہیں کر سکتے؟ لیکن شاید ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم امریکہ کی ٹیون پہ ناچنا چاہتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی نقصان اٹھایا، ہم کل بھی نقصان اٹھائیں گے۔ میں نے پوری بات آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی۔ قصور دونوں ملکوں کا ہے، ہمارا بھی ہے۔ ہمیں سعودی عرب سے تیل چاہیے، ہمیں وہاں سے پیسے چاہیے، ہم اس چکر میں ہم اپنا یہ رقص کرتے ہیں۔ ایرانیوں کو اپنے مسئلے ہیں کہ وہ پوری دنیا میں انقلاب لانے کے چکر میں ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم ایک سارس اعظم کی بادشاہت دوبارہ قائم نہیں کریں گے، بے شک وہ اللہ اور رسول کے نام پہ سارس اعظم کی بادشاہت قائم ہو، لیکن ہو جائے تو وہ ان کا اپنا جو ہے ایجنڈا ہے، اور اس ایجنڈے کے اندر وہ انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات بناتے ہیں، باقی جگہوں ملکوں کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں، اور بعض نہیں آتے۔ میں ایران میں جتنا عرصہ رہا ہوں، مجھے اتنا پتہ ہے کہ ایک جنرل فیلنگ جو تھی وہ ہمارے خلاف تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں آپ دیکھیں انڈیا کی کوئی بھی فلم ہو، جس دن شاہ رخ خان کی فلم انڈیا میں ریلیز ہوتی ہے، فارسی ٹائٹل کے اندر باقاعدہ وہاں پر ریلیز ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسا ایرانی آپ کو نہیں ملے گا جو مادھوری ڈکشٹ کو نہ جانتا ہو۔ وہ اس وقت مادھوری ڈکشٹ ہی تھی، اب پتہ نہیں کون کون ہوں گی۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو کرینہ کپور کا نہ پتہ ہو۔ ایک طویل عرصے تک انفلوئنس، یہاں تک کہ میں 2 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر تک وہاں انڈین تھے۔ کلبھوشن یادو وہاں پکڑا گیا۔ یہ سارے کا سارا نیکسس کیسے بنا؟ اس لیے کہ ہم نے امریکہ کے کہنے کے اوپر ایران سے دشمنی کی۔ ایرانی مجھے کہتے تھے کہ ہم برازیل سے چاول منگاتے ہیں، ہم آپ سے کیوں نہیں منگا سکتے؟ ہم کنو جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ سے منگاتے ہیں، ہم آپ سے کیوں نہیں منگا سکتے؟ آپ گیس جو ہے وہ آپ کے پاس، آپ ٹاپی گیس سے لینے کے چکر میں آپ ہم سے کیوں نہیں لے سکتے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے 90% مسائل اس لیے ہیں کہ ہم امریکہ کی جھولی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امریکہ کے اس کے اوپر رقص کرتے ہیں۔ پاکستان میں آج اگر ایک بھی اندرونی مسئلہ ہے، خواہ وہ عمران خان کا مسئلہ ہے، خواہ وہ پی ٹی آئی کے نہ جیتنے کا مسئلہ ہے، خواہ وہ ایک گروپ کو ختم کرنے کا مسئلہ ہے، خواہ نواز شریف کو اوپر لانے کا مسئلہ ہے، اس کے پیچھے امریکہ کی چابی ہے، اور ہم اس چابی پر رقص کرتے ہیں۔ ہم چابی والے کھلونے جب تک بنے رہیں گے، پاکستان جو ہے اس کی دھرتی جو ہے اس پر آگ برستی رہے گی۔ اللہ کا واسطہ ہے، اس کھلونا پن سے نکلو، زندگی آزادی اور خود مختاری سے گزارو گے تو سکون اور امن آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔